لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں چیئرمین شوگرز مل ایسوسی ایشن زکا اشرف صاحب ہیں، کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمود الحق بخاری ہیں، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن، ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ایگزیکٹو ممبر پنجاب شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن ماجد ملک صاحب ہیں، اور چودھری حنیف گجر صاحب ہیں جنرل سیکرٹری کسان موومنٹ پاکستان۔ میرے تمام مہمانوں کا شکریہ اور السلام علیکم۔ سب سے پہلے زکا اشرف صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ یاد ہے پچھلے ہفتے بھی ہم لوگوں نے یہ پروگرام کیا تھا تو آپ کا یہی موقف تھا کہ جب ہم چینی امپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے وقت سے پہلے ہو جاتی تو قیمتوں میں بہت زیادہ فرق پڑتا۔ اب جو حکومت کا فیصلہ ہے بغیر کسی ٹیکس کے ڈیوٹی کے چینی کو امپورٹ کرنا ہے، 8 لاکھ ٹن، 5 لاکھ انہوں نے ریفائن کرنی ہے، 3 لاکھ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خام جو شوگر ہے را شوگر اس کو امپورٹ کیا جائے، یہ درست فیصلہ ہے ایسے وقت میں؟ جی فیصلہ گورنمنٹ کا ہے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس طرح جو درست ہے یہ صحیح ہے، بیکاز یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ چاہے کسان ہو چاہے شوگر انڈسٹری ہو، سب کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ڈسکس کریں، ڈسکس کر کے پھر آگے چلنا چاہیے۔ اب یہ جو آپ اندازہ لگائیں کہ ملیں جو جلدی چلوائیں اس کی وجہ سے 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ کم بنے گی، ریکوری کم تھی، 3 لاکھ کم بنے گی۔ اگر اس کو دیکھیں تو اربوں روپے کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ضائع گیا، ریونیو بھی آپ کا ضائع وہ بھی نہیں ہوگا، پلس اس کے علاوہ جو $200 ملین آپ خرچیں گے چینی باہر سے لانے کی تو وہ بھی آپ کا لگے گا، ذرا مبادلہ لگے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے، دیر سے آپ چند دنوں کی بات تھی، اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ 3 لاکھ ٹن چینی کم بن جائے گی، یہ نہ کریں اس طرح۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے فیصلہ کر لیا ابھی اسی پہ چلائیں۔ اور اس کے بعد بلکہ گورنمنٹ پنجاب کا نوٹیفیکیشن نکلا جس پہ انہوں نے کہا کہ 10 تاریخ کے بعد جو مل چلے گی وہ گورنمنٹ کو منظور نہیں ہے۔ 15 نومبر کو سینٹرل پنجاب اور 10 نومبر کو ساؤتھ پنجاب، اور ناٹ لیٹر دین لکھا ہوا ہے اسے۔ اچھا اگر ہوگا اب جو کین آرڈیننس نکالا ہے، تو اگر 10 کو ملنے چلنی تھی تو گنا کب کرشنگ شروع ہو گئی تھی؟ پھر اس کی کٹائی تو پھر 6-7 تاریخ کو شروع ہو گئی تھی، وہ تو پھر اور زیادہ نقصان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو گنا پہلے کاٹا یہ کس کا فائدہ ہے؟ انہوں نے کین آرڈیننس نکالا، کین آرڈیننس میں انہوں نے کہا جی کہ جو مل کین کمشنر کا حکم نہیں مانے گی اس کو یومیہ 50 لاکھ جرمانہ اور 3 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب سب ملوں نے چلانے کا فیصلہ حکومت اجلت میں کیوں تھی؟ کیوں جلدی ملیں چلوائیں؟ یہ ہونے والے نقصان کا آئیڈیا نہیں تھا؟ نہیں، ان کو ہم نے تو بتایا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ہماری تو کیونکہ ملاقات انڈسٹریز منسٹری تک تھی، شاید اوپر انہوں نے جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے پہنچانی تھی بات، لیکن میرا خیال میں جو ان کو اجلت تھی شاید اس وقت چینی کی قیمتیں زیادہ تھیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ملیں چل جائیں تو پرائس نیچے آ جائے۔ اب اس کے برعکس دیکھیں تو ہم نے جب ان سے ملاقات کی تھی ان کو ہم نے کہا آپ 3 لاکھ ٹن سفید چینی باہر سے منگا لیں، اور اکتوبر کے مہینے میں یہ جو پچھلا گزرا ہے اپنا 2020 والا، اس اکتوبر کے مہینے میں آپ 3 لاکھ نہیں وائٹ چینی منگا لیں اور اکتوبر کے اینڈ تک اس کو کنزیوم کرا لیں۔ نومبر میں ہم چلیں گے، جب ہم چلیں تو پرائس ایسی ہوگی جس میں ہماری گنے کی قیمت بھی نکلتی رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن جو چینی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کرتی نومبر دسمبر اور ابھی میرے خیال میں کچھ جنوری میں بھی آ رہی تھی۔ تو اب جو اگر وقت سے جس وقت میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ را شوگر جو آپ امپورٹ کر لیں، اگر تب کر لی جاتی تب کیا پرائز ہوتی؟ اب کر رہے ہیں تو اب کیا پرائز ہوگی؟ پرائز میں کتنا فرق ہوگا؟ جو اب را شوگر ہے وہ تو اس سال کی بات ہے نا، ہم نے کہا کہ 3 لاکھ ٹن انڈسٹری کو آپ سیزن سے پہلے اجازت دے دیں تاکہ بک کر لیں، جب سیزن چلے تو ہم اس کو تھوڑی لیکن تب اجازت نہیں ملی، اس وقت اجازت نہیں تھی۔ اب سیزن اینڈ پہ آ گیا ہے، اب وہ کہتے ہیں 3 لاکھ منگوا لیں، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب آئے گی جن ملوں کے پاس کوئی فیول ایکسٹرا ہوگا وہ کر لیں گے، تو اب خرچ زیادہ ہوگا، خرچ زیادہ ہی ہوگا اس پہ۔ 1 کلو پہ کتنا آپ لوگوں کو کاسٹ آئے گی اور عوام تک پھر کتنی پہنچے گی؟ یہ کوئی تقریباً 91-92 پر آپ لوگوں کو پڑے گی جی، کاسٹ آئے گی اس کی پروسیس کرنے کے بعد، تو 100 تک پہنچ گئی نا؟ نہیں، پروفٹ پروسیس ڈال کے 91-92۔ اچھا، کسانوں کے بھی میں آتی ہوں، لیکن میں ماجد صاحب سے پوچھوں گی۔ ماجد صاحب، اب حکومت اب جو ظاہر ہے امپورٹ کر رہی ہے، ظاہر ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک فرق ہوتا ہے نا، اگر ڈیمانڈ ہو سپلائی نہ ہو تو قیمتیں پھر بڑھتی ہیں، لیکن حکومت اس چیز کو بیلنس کرنے جا رہی ہے جو 8 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے کے بعد قیمتیں بیلنس ہوں گی، قیمتیں نیچے آ جائیں گی؟ دیکھیں، گزارش یہ کہ
گورنمنٹ اگر امپورٹ کی اجازت کی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے ECC نیکسٹ ECC میں اپنا یہ پٹ اپ ہو رہا ہے کل یا پرسوں جب بھی ECC اس میں یہ ہو جائے گی امپورٹ الاؤ ہو جائے گی. لیکن ایکچولی تھوڑی اس میں پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کافی بڑھ گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ آپ سمجھ لیں کہ ریفائنڈ شوگر اس ٹائم $515-20 CNF پرائز ہے, جو تقریباً 104-105 روپے کراچی بڑھتی ہے اگر سیلز ٹیکس اس پہ 17% ہو. اور اگر گورنمنٹ سیلز ٹیکس اس کے اوپر ختم کر دیتی ہے تب بھی یہ چینی 88-89 کراچی بڑھتی ہے, جس میں کراچی 88-89 کاسٹنگ ہے کراچی پورٹ پہ. اسی طرح اگر راؤ شوگر گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے 3 لاکھ ٹن, تو راؤ شوگر کی پرائس ہے $410-15 CNF پرائس, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے کرشنگ مطلب میکسیمم 5-10-15 مارچ تک کرشنگ ہونی ہے. تو وہ بھی مل والے کو چینی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 87-88-90 پروسیس کر کے وہ چینی اسے پڑے گی. تو مطلب یہ ایک ہی صورت میں وائبل ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہو جائے, پرائسز کم ہو جائیں, آج کے ریٹ سے کوئی $40-50-70 کم ہو جائے تو پھر تو فیزیبل ہے, نہیں تو آج کے سینیریو میں تو فیزیبل نہیں ہے کہ شوگر امپورٹ کی جائے یا پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر سکے. چونکہ ہمارے یہاں آج ایکس مل پرائز ساؤتھ پنجاب میں ایکس مل پرائز ہے 84 سے 85, سینٹر پنجاب میں 85 سے 86 ایکس مل پرائز ہے. تو اس حساب سے تو امپورٹ کوئی نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی امپورٹ نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت امپورٹ کرنے کا بھی فائدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. نہیں, امپورٹ دیکھیں نا, امپورٹ کس طرح کوئی کر سکتا ہے. اگر مجھے چینی ہی کراچی 100-101 روپے کلو کراچی مجھے چینی کاسٹ کر رہی ہے اور ادھر لوکل میں 85-86 بھاؤ ہے, تو میں کس طرح امپورٹ کروں گا. تو آپ بھی اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ جو وقت سے پہلے کرشنگ کی گئی اگر یہ نہ کی جاتی تو ظاہر ہے ریکوری بھی زیادہ ہوتی, پھر جو 3 لاکھ آپ کی کمی ہوئی میٹرک ٹن جو ریکوری کم ہوئی, یہ پھر آپ کو امپورٹ نہ کرنی پڑتی. میں تو اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ کرشنگ کا اس سے کوئی تعلق ہے. شوگر اوبویس اچھا, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر جلدی کرشنگ ہوئی ہے, لیکن بات تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کرشنگ جلدی سٹارٹ ہوئی ہے 10-15 دن پہلے اگر کرشنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. ریکوری اوبویسلی ساؤتھ سائڈ پہ پچھلے سال سے کچھ کم ہے, سینٹر پنجاب میں ریکوری پچھلے سال سے کچھ بہتر ہے, لیکن اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ مطلب 3 لاکھ ٹن کہہ رہے ہیں شوگر ملز والے, تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ مطلب شوگر مل والوں کی ہوگی, میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی تعلق بنتا ہے کہ کوئی 3 لاکھ ٹن کا مطلب کوئی یہ فگر میں نہیں سمجھتا. یہ تو ایک کہ مطلب اگر ملیں جلدی چل گئی تو 3 لاکھ ٹن چینی کم بنے گی, یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کہ دیکھیں آج اگر شوگر کی جو ریکوری آج ہے اس میں موسم کا بڑا دخل ہے کہ موسم کیسا ہے, اپنا کس طرح ریکوری ہے, یہ ریکوری کب بوسٹ کرنی ہے. میکسیمم ریکوری 10 جنوری کے بعد شروع ہوتی ہے, اینڈ آف فروری تک میکسیمم ریکوری ہوتی ہے. لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں کرشنگ 10 نومبر کو سٹارٹ ہوئی ہے ساؤتھ میں, 15 نومبر کو سٹارٹ ہوئی ہے سینٹر پنجاب میں. نارملی ملنے ہمارے یہاں 3-4-5 سال سے 25 نومبر کو ساؤتھ چل جاتا ہے, 30 نومبر تک سینٹر پنجاب چل جاتا ہے. 15-20 دن پہلے اگر کرشنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کچھ سے کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے. زکا صاحب آپ کا تو مدعا یہی تھا پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی. ٹیکنیکل چیز ہے کیونکہ یہ تو شوگر سے ڈیل کرتے ہیں, تو شوگر کا ان کو ٹھیک ہے, ان کو معلومات اچھی ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کا آپ دیکھیں نا 1% ریکوری کم ہے. پچھلے سالوں میں جب چلے تو ہماری ہم 8 پہ پہنچ جاتے تھے, اس دفعہ 7 پہ سٹارٹ کیا ساؤتھ نے, اور اگر سینٹرل پنجاب میں جائیں تبھی بھی 8.5 پہ چل رہی ہے ابھی, حالانکہ یہ آپ دیکھیں جنوری کی ختم ہونے والا ہے. جی آپ بتا رہے تھے اس سے پہلے 10 تک بھی گئی ہے آپ کی, 10 تک بھی گئی تھی ہماری, جو اب 8.5 ہے. جی ابھی نہیں, ہماری 9 ہے. اچھا آپ کی 9, آپ کی ہماری ساؤتھ میں ہے کہ بہاولپور میں تو ہماری 9 کے قریب آ رہی ہے. لیکن آپ اسے دیکھیں پچھلے سالوں میں تو 1 ڈگری کا فرق ہے. اسی طرح ہر مل کا دیکھیں 0.7 سے 1% تک کم ہے. مطلب کہ فرق تو پڑا نا, بہت فرق ہے. مٹھاس کا لیول بھی کم ہوا, اس کا کافی ساری چینی اس میں جو ہے وہ کم بنی ہے. محمود بخاری صاحب, کسانوں کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شازیہ. گزارش یہ ہے کہ کسان تو پس رہا ہے. کیسے؟ کسان کو اس کی جو فصل کی قیمت ہے وہ چاہے گنا ہو, چاہے کپاس ہو, چاہے مونجی ہو, چاہے کوئی اور فصل ہو, اس کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ اس کے اخراجات کے مطابق نہیں ملتا. ابھی کی بات کریں نا, یہ تو لے رہے ہیں نا 300 روپے من بھی لے رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے کہنا, جس طرح ماجد صاحب نے بھی کہا کہ ملز جو ہیں وہ رائٹ ٹائم پہ چلی ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور اگر ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ایک حکومتی نمائندہ ہو
ایک शुगर मिल का नुमाइंदा हो, उसका हल ढूंढे ना, लड़ाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक किसानों का नुमाइंदा, आप हर जहाँ जहाँ गन्ना बीज हो रहा है वहाँ एक कमेटी बना दें और लेबॉर्ट्री भेज दें जिन पे इनको भी एतमाद हो और हुकूमत भी और किसानों को भी, तो देख लें कि ज़का साहब कह रहे हैं कि क्रशिंग वक्त से पहले शुरू हुई, नुकसान हुआ। माजिद साहब कह रहे हैं इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये किसान बेहतर बस आप बता सकता है कि आप वाकई चीनी की कम मिकदार होने में वक्त से पहले क्रशिंग का कितना हाथ है, कितना इसमें आपको नुकसान है? देखिए, जो नवंबर है वो उसके बीच में तो मिठास का लेवल कम नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ 2 चीज़ें उसमें से हुई हैं। एक तो ये हुई कि आपकी गंदम जो कमी थी, जिसके हमने इतना वावेला था, वो टाइमली जो है ये क्रशिंग सीजन शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ है कि आज 1 करोड़ 80 लाख हम गंदम बीजने में कामयाब हुए।